ایک شیخ نجد کی صورت میں ابلیس بھی وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے مشورے میں شامل کر لو، میں بھی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے اس کو مشورے میں شامل کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، اس کی آیہ مبارکہ 30 سے آج پڑھیں گے۔ چوتھا رکوع ہے سورہ انفال کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اہل مکہ کے لیے بلکہ تمام ارد گرد کے قبائل کے لیے بھی ایک نہایت معتبر، صادق و امین اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہونے کی حیثیت سے معروف تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی اور انہیں حضور کی غلامی نصیب ہوئی، وہ خوش نصیب تو حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو بت پرست تھے اور اپنے کفر پر قائم رہے، انہوں نے حضور کے ساتھ اپنی دشمنی بنا لی اور سمجھا کہ یہ ہمارے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہمیں تمام مناصب کے ساتھ اور تمام ہماری جو عزت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ اصل میں تو اسلام ہے، اسلام کی طرف آ جاؤ، اس میں تمہاری عزت بھی زیادہ ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید عزتیں عطا فرمائی۔ اب وہ سازشیں کرتے رہے، حضور کو پریشان کرتے رہے، کبھی پتھر مارتے، کبھی کسی طرح کی تکلیف، کبھی کسی طرح کی تکلیف۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہی کر دیں۔ میٹنگ ہوئی، دار الندوہ ان کی ایک جگہ تھی جہاں بیٹھ کر مشاورت کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے کفار کے نام، ابو جہل اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، سارے کے سارے مشوروں میں جمع ہو گئے اور جمع ہو کے انہوں نے آپس میں طے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو نکالیں، قید کریں، یا ان کو ہم یہاں سے کسی اور جگہ پر جلا وطن کر دیں یا پھر قتل کر دیں۔ یہ مختلف باتیں ان کی طے ہو رہی تھیں کہ اسی دوران ایک شیخ نجد کی صورت میں ابلیس بھی وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے مشورے میں شامل کر لو، میں بھی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے اس کو مشورے میں شامل کر لیا۔ خیر، کسی نے رائے دی جناب قید کر لیا جائے اور باہر نہ نکالا جائے، دوسرے نے رائے دی کہ یہاں پر یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہاں ان کے ماننے والے بھی ہیں، قید کر لیں گے تو وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، اچھا یہاں سے نکال دیں۔ دوسرے نے اس رائے کی مخالفت کی کہ نکالنا بھی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ کس اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کو سینے سے لگائیں گے اور وہ وہاں کے لوگوں کو گرویدہ کر لیں گے، کل پھر ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ آخر ابو جہل نے یہ رائے دی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی شامل ہو اور ایک پورا گروپ بنایا جائے اور وہ گروپ مل کر ان کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ بنو ہاشم اکیلا جو ہے وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکے گا، وہ بدلہ لینا چاہے گا تو سارے مکہ کے قبائل ہوں گے اور بالآخر بات خون بہا پر، دیت پر ختم ہو جائے گی، تو ہم سارے تھوڑا تھوڑا ملا کے ہم دیت دے دیں گے۔ 100 اونٹ دیت ہوتی ہے تو کتنے قبائل ہیں؟ 10 اونٹ بھی اگر 10 قبائل دیں تو ہمارا سارا دیت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب، ان لوگوں نے
آپ کو پریشان کرنا ہے اور آپ کو تنگ کرنا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، سو آپ آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں۔ تو اس رات پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مکہ سے نکلے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ آیہ مبارکہ بیان فرما رہی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے کہ جب مکر و فریب کر رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ آپ سے متعلق مکر و فریب سے کام لے رہے تھے اور خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو ہم قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو ہم مکہ سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں اور یہاں رہنے ہی نہ دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی خفیہ سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ کریم بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔